روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ عقبہ ایک علاقہ تھا اور ایلا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو سمندر کے کنارے تھا۔ یہ لوگ بڑے ویل آف تھے، بڑی فراخ دلی کی بڑی خوشگوار زندگی گزار رہے تھے، اچھا خاصا کما لیتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندر بننے کی مکمل تاریخ قرآن و حدیث میں تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کی ایک خاص نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کا نتیجہ تھا۔ واقعے کا پس منظر: حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتیں نازل کیں اور انہیں دنیا کی بہترین اقوام میں شامل کیا، لیکن وہ مسلسل نافرمانی اور اللہ کے احکامات سے روگردانی کرتے رہے۔ ایک بڑا واقعہ سبت ہفتہ کے دن کے حوالے سے پیش آیا۔ سبت کا حکم: اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ ہفتے کے دن سبت کو مکمل طور پر عبادت کے لیے مخصوص کریں اور کسی قسم کا دنیوی کام، خاص طور پر شکار کرنے سے باز رہیں، لیکن بنی اسرائیل نے اللہ کے اس حکم کو نظر انداز کیا۔ آزمائش: اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک علاقے میں ان کا امتحان لیا۔ وہاں کے لوگ زیادہ تر مچھلیوں کے شکار سے رزق حاصل کرتے تھے۔ اللہ نے سبت کے دن مچھلیوں کو پانی کے اوپر ظاہر کیا جو بڑی تعداد میں اور آسانی سے پکڑی جا سکتی تھیں، لیکن دیگر دنوں میں مچھلیاں کم ہوتی تھیں۔ یہ آزمائش دیکھ کر ان لوگوں نے حلیہ سازی شروع کی۔ وہ سبت کے دن جال لگا دیتے اور اگلے دن مچھلیاں پکڑ لیتے، جو کہ حکم کی صریح خلاف ورزی تھی۔ اللہ کا غضب: جب انہوں نے یہ نافرمانی کی اور اپنی روش کو ترک نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر غضب نازل کیا اور انہیں بندر بنا دیا۔ قرآن پاک میں یہ واقعہ سورۃ البقرہ، سورۃ الاعراف اور دیگر مقامات پر ذکر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اور تمہیں ان لوگوں کا حال تو معلوم ہی ہے جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے گزر گئے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ سورۃ البقرہ 65۔ تفسیر کی تفصیل: مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ ظاہری طور پر بندر بن گئے، لیکن ان میں سے شعور باقی رہا تاکہ وہ اپنی نافرمانی اور اس کی سزا کو سمجھ سکیں۔ کچھ علماء کے مطابق یہ بندر چند دنوں میں ہلاک ہو گئے اور ان کی نسل آگے نہیں بڑھی۔ عبرت کا پہلو: یہ واقعہ اس بات کی واضح نشانی ہے کہ اللہ کے احکام کی نافرمانی اور حیلہ سازی کے ذریعے دین کو دھوکہ دینے کا انجام انتہائی بھیانک ہو سکتا ہے۔ یہ سزا صرف ان لوگوں پر نازل ہوئی جو نافرمانی میں ملوث تھے، جبکہ اللہ نے باقی نیک لوگوں کو بچا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندر بننے کا واقعہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی آزمائش اور نافرمانی کی سزا کا نمونہ ہے۔ یہ ہمیں درس دیتا ہے کہ اللہ کے احکامات کی مکمل پیروی کریں اور دین میں کسی قسم کی چالاکی یا حلیہ سازی سے گریز کریں۔ کاش اس واقعے سے مسلمانوں کے قلوب میں خوف خداوندی کی لہر پیدا ہو جائے اور اللہ اور رسول کی نافرمانی کی پگ ڈنڈیوں میں بھٹکنے سے منہ موڑ کر صراط مستقیم کی شاہراہ میں چل پڑیں اور دونوں جہانوں کی سربلندیوں سے سرفراز ہو کر اعزاز و اکرام کی سلطنت کے تاجدار بن جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔